بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو ٹیکس کا طریقہ کار ہے اور کتنے فیصد ایسے افراد ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور نہیں دیتے اور کیوں نہیں دیتے، کیا وجہ ہے، کیا ایف بی آر ان سے ٹیکس لے نہیں پاتا یا پھر وہ جان پوچھ کے وہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتے، ٹیکس کی ادائیگی کیوں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائنینشلی نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس اسٹیبلٹی کا جو اہم ستون، اہم فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے، وہ اس ملک کے جو شہری ہوتے ہیں وہ ٹیکس کی ادائیگی آن ٹائم اینولی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پلانس کے مطابق وہ ایکسیکیوٹ کرتی ہے اور اس ملک کے اندر جو اکانومی ہوتی ہے وہ ایک بہتر انداز میں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ کہ ہمارا جو ایف بی آر کا ادارہ ہے، اب یا تو وہ ناکام ہو چکا ہے یا اس کے پاس ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے یا پھر کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو پاکستانیوں سے ٹیکس کی ریکوری کر سکیں، جو آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایف بی آر آج بھی اسٹرگل کر رہا ہے، ماضی میں بھی اسٹرگل کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو شہری ہے وہ 100% ٹیکس کی ادائیگی کرے۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے مہنگائی کا ڈیفینیٹلی طوفان ہے، لوگ پیٹرول کو کہتے ہیں، لوگ گورنمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں، لوگ جو ہے موجودہ حکومت کو، ماضی حکومت کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ملک کے اندر جو شہری ہیں جن کی ایک اہم ذمہ داری ہے ٹیکس کی ادائیگی کرنا، جس کے اوپر ملک کی اکانومی جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے، وہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایف بی آر نے آخر کار یعنی کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے ان کی جانب سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ شہری جو فائلر ہو یا نان فائلر ہو، ہم فائلر نان فائلر کے اوپر بھی بات کریں گے، اعلان یہ کیا گیا ہے کہ فائلر یا نان فائلر جس نے ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی ہے، اب آرڈیننس 2001 سیکشن 114 یعنی کہ 114 کے تحت اب ان کے گیس، ان کے بجلی ان کے گھر کی کاٹ دی جائے گی اور ساتھ ہی ان کی جو موبائل سم ہے جو ان کے این آئی سی کے اوپر رجسٹرڈ ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس کی ریکوری کے لیے ایسی پالیسی لے کے آنا یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے، یعنی کہ بنیادی جو چیزیں ہیں انسان کی جس میں بجلی ہے، گیس ہے، اس کو چھین لینا، یہ سراسر جو ہے ناانصافی ہے۔ ایف بی آر کو کوئی نیا میکینزم لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لونز اٹھائے جاتے ہیں جس کے اندر آئی ایم ایف ایک بڑا ادارہ ہے، ساتھ ہی ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جو دیگر ادارے ہیں، جو دیگر ممالک ہیں، ان سے قرض جب لیا جاتا ہے تو وہ کچھ شرائط جو ہے وہ پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے اوپر سائن ہوتا ہے، سائن ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے فیصد حصہ ٹیکس جو ہے وہ اپنے شہریوں سے ریکور کرنا ہوگا۔ وہ ٹیکس ریکور نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے مجبوری کے تحت جو دیگر روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ایف بی آر نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے آرڈیننس 2001 کے تحت ہم جو ہے لوگوں کی گیس اور بجلی کے جو کنیکشن ہیں وہ کاٹنے والے ہیں، ان کی سمز کو جو ہے وہ بلاک کیا جانے والا ہے۔ اب جو ہے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 2023 اور 2022 کے اندر جو ہے 24 لاکھ ٹیکس جو ہے وہ ریٹرن فائل ہوئے ہیں، جس میں سے 25 لاکھ جو ہیں وہ اپلیکیشنز سبمٹ ہوئی تھیں۔ اب یہاں پہ ہمارے وہاں کانسیپٹ ایک نیا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ ہو، ہمیشہ ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ فائلر اگر آپ جو ہے رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے، فائلر ٹیکس ہیں تو آپ کو فائلر کہا جائے گا، اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ کو ڈیفالٹر کے لسٹ میں رکھا جائے گا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو اس کا اپوزٹ نان فائلر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک نیا فارمولا ہم دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر فائلر آپ نہیں ہیں تو آپ کو نان فائلر کیٹیگری میں رکھا جائے گا، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے اوپر جو ہے سالانہ جو ہے 22,000 روپے کا اگر ٹیکس لگ رہا ہے، فائلر ہے اگر ہیں، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو 22 کی جگہ آپ کے اوپر 30,000 روپے کا ٹیکس لگے گا، یعنی کہ آپ کے اوپر چارجز لگیں گے۔ اب ایف بی آر کی جانب سے کوئی میکانزم ایسا سامنے نہیں آیا ہے جس سے ٹیکس کی ریکوری ہو، لیکن صرف ایک میکانزم سامنے آیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو فائلر ہیں اور جو نان فائلر ہیں اور جو ٹیکس کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں ان کے گیس بجلی کے کنیکشنز کاٹے جائیں گے اور ان کے جو سم ہے ان کے نام کے اوپر اس کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اب
کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یہ ایف بی آر کا جو نیا فارمولا لے کے آئے ہیں، لوگوں کو تھریٹ کرنا، ان سے ٹیکس کی وصولی کے لیے ان کے گیس، بجلی اور جو ان کے سم ہیں ان کو بلاک کرنے کا جو ہے وہ ان کو آگاہ کرنا، کیا یہ سراسر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟